ہر چیز الٹی چل رہی ہے, سب لوگ غلط ہیں, سب یہودی ایجنٹ ہیں, سب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں, سب پاگل ہیں, سب کا دماغ خراب ہو گیا, سارے ڈاکٹر بولو غلط ہیں, سارے حکیم 2 نمبر ہیں, سارے سیاستدان بے غیرت ہیں. 2 نمبر کا لفظ تھوڑا ہلکا تھا, یعنی ہے نہیں حالانکہ. تو کیونکہ میں بھی جذباتی ہوں نا, میں بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں نا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں جو باتیں کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو نا. وہ 2 نمبر لفظ ہلکا بہت لگ رہا تھا اصل میں. تو سارے ایسے ہی ہیں, سارے یوں, میں صحیح ہوں, بس میں صحیح ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو وہ خود غلط ہوتا ہے. اصل میں سب کچھ غلط نہیں ہوتا بھائی. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے ملک کا نیگیٹو پہلو دکھانے کا, بہت زیادہ چل گیا. یہ پہلے اتنا نہیں تھا. جو دنیا میں کہیں جاتا ہے نا, اگر روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں, کتنے اچھے روڈ, ایک ہمارے ہیں, ابھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہیں, چھوڑ دو, یہ بولو بہت اچھے روڈ ہیں. میں تو اگر روڈوں کی برائی کرتا ہوں نا اس کو بھی پازیٹو میں لے جاتا ہوں. دیکھو کراچی کے روڈ, کراچی میں قبض کی بیماری عام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اگر یہ صحیح روڈ ہوتے تو قبض ختم ہوتا؟ بولو. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا یار. بائک پہ جا رہے ہوتے دھوڑ کر کے بائک گرتی ہے, 3 دن کا قبض ٹوٹتا ہے. نہیں وہ تو ویسے کون سا بنا رہے ہیں, یہ کہہ رہے یہ بیان سن کے اب تو حکومت اور بھی نہیں بنائے گی, تو ویسے کون سا بنا رہی ہے حکومت. تو ٹینشن میں مت جاؤ یار. ٹھیک ہے روڈ ٹوٹنا ٹینشن ہے, اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مسلط کر لی ہے. کام پھر بھی ہو رہے ہیں, گدھے گھوڑوں پہ بھی ہو جاتے ہیں کام. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دو نا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ فوج ہر چیز میں کیوں گھسی ہوئی ہے, الیکشن میں فوج جس کو چاہتی ہے جتاتی ہے, اور یہ کیا ہے یوں بہت زیادہ. میں نے کہا میرے مشورے سے نہیں گھسی ہوئی تو میں کیوں ٹینشن لوں بھائی. کیا خیال ہے بھائی, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج اور کچھ نہیں تو یہ ٹینشن لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یہ ٹینشن سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کسی نے جیتنا ہوتا ہے, جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے, یہ ان کی ٹینشن ہے. اب آپ کہو گے بھائی جب ان کی ٹینشن ہے تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو کیا کہوں گا, سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان آ جائے, مسلم لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کا, اور میرے پاس آ کے کہے کہ یار مفتی صاحب یہ تو فوج جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ فوج مداخلت کیوں کر رہی ہے, تو میرے پاس ان کی ٹینشن ختم کرنے کا بھی جواب ہے کہ آپ کی باری میں بھی فوج نہیں جتوایا تھا آپ کو, یہ اس وقت کہتے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ آئے تھے تو کون سا عوامی طاقت سے آئے تھے, آپ کے پیچھے بھی کیا تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ سیاستدان خود ہی فوج کی انوالومنٹ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سب مل کے کہ ہم ڈپریشن لیں. ہمارے پاس کھڈوں کی ٹینشن, گٹر کے ڈھکنوں کی ٹینشنیں بہت ہیں, ہمیں مزید ٹینشن لینے کی ضرورت. جب سیاستدان کا مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ, اور جب نہیں ہوتا تو یہ دیکھو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. تو کون سا پہلی دفعہ دھاندلی ہوئی ہے, پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, ہر دفعہ ہی ہوتی ہے بھائی. تو یہ سیاستدانوں کی ٹینشن ہے, یہ ہماری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ان کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ان کی ٹینشن کو وہ خود اپنی ٹینشن نہیں سمجھتے, وہ خود اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں. ان کو جب خود ضرورت ہوتی ہے تو پہلے جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے پہلے والی وہ بھی فوج نے بنائی ہے, یہ والی بھی فوج نے بنائی ہے, اس سے پہلے والی بھی فوج نے بنائی تھی, تو وہ بھی تو تم ہی بنے تھے اس وقت, تو تم سب تعریفیں کرتے تھے ماشاءاللہ زندہ باد, آرمی چیف بھی زندہ باد, آرمی بھی زندہ باد. اب جس کی گورنمنٹ بنی ہے وہ کہہ رہے چیف زندہ باد, جس کی نہیں ہے وہ کہہ رہے مرد آباد. تو ان نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ہم نے نہیں لینی ٹینشن ہے, ہمارے پاس الگ سے بہت ساری ٹینشنیں بولو ہیں.
دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ایک لطیفہ یاد رکھو, بہت کام آئے گا. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اب کندھا کون دے, اتنا بھاری بھرکم تھا وہ. تو بچے جنازہ اٹھا رہے ہیں, کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. بچوں نے کہا اٹھاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہم نے مارا ہوتا تو ہم اٹھاتے یار, اتنا بھاری کون اٹھائے گا. تو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب میں خود بھی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, ٹینشن میں جانے لگتا ہوں. پھر میں یہی سوچ کے بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یار. تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ایک تو اپنے سیاسی لیڈروں میں کی باتوں میں آ کے نا کسی کے خلاف انگلی نہ اٹھایا کرو, چاہے آپ کو اپنے سیاسی لیڈر سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ ہو. سیاست کا میدان بالکل ایک الگ ہے, اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. اس میں دوسرے پہ غلط الزامات ڈالنے پڑتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ہمارا کیا ہے بھائی, ہمیں جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں, بس ختم. تو اتنی ٹینشن ہے, اتنی ٹینشن ہے. یہ جمعے کے بیان میں میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تجزیہ کرو بھائی ٹھنڈے مزاج سے, دونوں طرف کی بات سن کے, جذبات میں مت آؤ. کہ ہم دیکھتے ہیں کس کی تقریر پاورفل, یعنی آواز میں گرج کس کی زیادہ ہے, چیخ کون زیادہ رہا ہے. جو تسلی سے بات کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ڈر گیا یہ مظلوم ہے, حالانکہ وہ تسلی سے بات, وہ مظلوم نہیں ہے تبھی تو آرام سے بات کر رہے ہیں وہ. اور یہ ہر جگہ ہے, صرف ایک جگہ نہیں ہے, ہر جگہ یہ چل رہا ہے. برباد ہو رہی ہے سوسائٹی. مذہبی اسکالرز میں بھی یہی چل رہا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ. تسلی سے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کا دعویٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا رہا ہے. وہ ایک دم بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو صاحب واقعہ ہے اس سے فون کر کے پوچھ لیں, یا اس کو ایک اعتدال سے کلپ ریکارڈ کروا دیں, بھائی آپ کی کیا مراد تھی, آپ ذرا ہمیں ایکسپلینیشن کا موقع دیں. لوگ کہتے ہیں ظالم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. بھائی ظالم کے خلاف مظلوم آواز اٹھائے, اور مظلوم آواز اٹھائے اس وقت جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا تھا. اب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ آواز اٹھا رہے ہو, تو ہم کہیں گے جب اس پہ ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائی. تو سبھی جب ملے ہوئے ہیں مظلومین تو ہمیں کیا ٹینشن, ٹینشن فری زندگی بھائی. ہمارے لیے بہت ساری اور ٹینشن ہے, اتنے بچے ہو گئے ماشاء اللہ, اللہ ہمارے بیگم خرچے مرچے, بہت بڑی ٹینشن ہے. مفتی تریم صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ بھائی جو چیز ریاست کو کمزور کرے گی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا, چاہے وہ اگر فوج کو فوج کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ریاست کو خطرہ ہے تو پھر فوج کو فیور کرنا ہے. وہ شخصیتوں کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں بھائی فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اگر خراب ہو گئی, چاہے اس کی غلطیوں سے ہوئی ہو یا کسی اور کی غلطیوں سے, بیڑا ہمارا غرق ہونا ہے. صحیح ہے نا, بیڑا کس کا غرق ہونا ہے. تو خیر میرے بھائی بہت تسلی سے کسی کی بھی بات کو سنا کرو, تجزیہ کیا کرو. گھریلو جھگڑوں میں بھی ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں, دیکھو سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے کسی قوم کے پاس. صحابی رسول گئے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے. اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو ان صحابی کی نا پہلے اس قوم سے دشمنی تھی اسلام لانے سے پہلے. تو جب وہ گئے ہیں تو وہ سب نکل آئے استقبال کے لیے کہ مسلمان آ رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو استقبال کے لیے. اب جب وہ استقبال کے لیے نکلے ہیں نا تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے سمجھے لڑنے کے لیے نکلے ہیں, لڑنے کے لیے نکلے ہیں. انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی ان پہ تو فوراً چڑھائی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا, تفتیش کے لیے بھیجے بندے کہ جا کے پہلے ریسرچ کرو, تحقیق کرو. وہ تحقیق کر کے آیا, بولا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ استقبال کے لیے نکلے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ دیکھو یہ صحابی کو فاسق قرآن نے خود کہا ہے. خوب اچھی طرح اس کا جواب سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھو, جب ہم کسی کی بات کو کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی باتوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے
کہ بھائی یہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کوٹھے کو مدرسہ کہنا, تو انہوں نے پھر ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خود اس کی کہا بھی کوٹھا ان کی زبان میں کمرے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اگر یہ تعویل ہے تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں ہم اس کو. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کو منفی ہی لے کے جائیں ہم. تو کسی کی جو اب قرآن کا جو پڑھتے رہتے ہیں نا, وہ قرآن کے مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کا منشا کیا ہے. قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کسی کام میں غلطی ہو تو اس فیلڈ میں قرآن اس کو فاسق قرار دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اصطلاحی فسق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, دونوں نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی رد ہو گئی. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا, جب طالب علم تھا, تو حابیل نے قابیل سے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار کیا مطلب, برا آدمی اگر نماز پڑھے گا, چرسی نماز پڑھے گا, تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا؟ قربانی تو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو چرسی بھی ہوں, ہیروئنچی بھی ہوں, زانی بھی ہوں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کیا مطلب غیر متقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا. لیکن جب ہم نے تفسیریں پڑھنا شروع کی, اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا, تو پھر سمجھ میں آیا بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہاں حابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی تھی, تو قربانی والے معاملے میں وہ متقی تھا, جبکہ قابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی نہیں تھی, وہ اس قربانی میں متقی نہیں تھا. تو جو اس عمل میں متقی ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا, قطع نظر اس سے کہ عام لائف میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک پرہیزگار متقی عالم ہے, نیک ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب دوسرا کہے گا تو بڑا متقی ہے, ہم کہیں گے ہے, اس موقع پہ یہ متقی نہیں ہے. اور ایک آدمی 2 نمبر ہے, فاسق و فاجر ہے, لیکن نماز اتفاق سے اس دن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول ہوگی کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی نماز قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس نماز پڑھتے ہوئے متقی ہو. تو یہاں اصطلاح جو ٹرم ہے نا متقی اور فاسق کی, وہ مراد نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن نے ان صحابی کو فاسق کہہ دیا ہو, کیونکہ ان صحابی سے غلطی ہوئی, پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی, تو اس خبر نقل کرنے میں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کام میں وہ فسق کا صدور ہوا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں ہے, وہ عادل ہی, لیکن ایک عادل سے بھی کسی موقع پہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول مت کیا کرو. آج ہماری باس, اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا, بتا چلے تو مسلمان ہیں, کتنا زبردست نقصان ہو جاتا ان کو, پوری فوج آ رہی ہوتی لڑنے کے لیے, کون تفتیش کرتا پھر؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ نے فرمایا اگر نبی اس تحقیق کو لے لیتے اور حملہ کر دیتے تو تمہیں ندامت ہوتی اس پہ کہ ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو کتنوں کو قتل, کیونکہ جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا, تحقیق کا موقع نہیں ملتا, پھر تو جس نے پہلے فائر کیا وہ جیتتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تلوار رکھ کے کھڑے, بتا تو کیا ہے, اتنی دیر میں تو وہ کام تمام کر دے گا. وہ ہے نا ایک پاگل آدمی نے ڈکیتی کی, چھوڑو ابھی لمبا واقعہ ہے, تو وہ باندھ کے نا بندوق لینے گیا ہوا تھا گھر پہ کہ بھول آیا ہوں میں. خیر, تو تحمل, بردباری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول ان خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. کیا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ تعریف کرنے سے منع کیا ہے, کیونکہ اس سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, عجب میں آتا ہے, وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں, ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جی ہاں, تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں. پاکستان والی باہر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ اتنا اچھا روڈ ہمارا اتنا گندا,
بھائی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی ہیں, ان کے یہاں اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ لایا کرو. پھر اتنا گندا ملک نہیں ہے ہمارا, اتنا ہر چیز میں نہیں خراب ہے. اتنے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں مر رہے ہیں. ابھی افریقہ کے بعض ملکوں سے میں ہو کر آیا ہوں, ایسے ایسے کرپٹ حکمران ہیں, آپ اپنے حکمرانوں کو بولو گے زندہ آباد بھائی, سمجھ رہے ہو؟ بولو السلام علیکم سر. گولڈ نکل رہا ہے ان ملکوں سے, کاپر, مٹی کھودو کاپر نکل رہا ہے, لیکن کھانے کو روٹی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ, کروڑوں کی تو آبادی ان ملکوں میں نہیں ہے اتنی, ان لاکھوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نا. بکے ہوئے ہیں, کسی کو برطانیہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو فرانس نے خریدا ہوا ہے. روٹی نہیں ہے, پتے ابال کے کھا رہے ہیں. میں ابھی افریقہ کے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ملک بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. وہ اپنی برائی پسند نہیں کرتے, اور ہم جا کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں. وہ اتنے کرپٹ حکمران ہو کے بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں آئے اچھا امیج, ہمارے ملک میں آئے بتایا کرو ان کا وزیر اعظم بہت گورا چٹا تھا, حالانکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے افریقہ کی ایک کنٹری میں دیکھا, میں جا رہے ہم لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ مارتے ہوئے نا, تو وہ گاڑی کی لائٹ پڑی. میں نے کہا یہ اندھیرے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں, ڈیٹ مار رہے ہیں. میں نے کہا اندھیرے میں یہ گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی, اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے. خیر ان کا اپنا ذوق ہے. نہ بوائے فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے, نہ گرل فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہی. تو 3 ملکوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے وہاں سے خزانوں کے. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہمارے والے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, لیکن یار اتنے نہیں ہیں یار. تو ان سے تھوڑا سا کیا ہے, کم ہے. تھوڑی اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج بھی امریکہ کی سنتی ہے, لیکن کچھ سناتی بھی ہے. افغانستان میں سنا نہیں ہے, سنایا ہے. امریکہ کو سنا نہیں ہے, کہیں سنتی ہے کہیں سناتی بھی ہے. ان کے تو سنتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھ کے, سنانے کا ہی نہیں ان میں. اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی کبھی سنتے بھی ہیں تو کبھی سناتے بھی ہیں. سیاسی لیڈر بھی سارے ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ہی ان کے, چند ایک کو چھوڑ کر, چند ایک تو ہیں بالکل ہی ماشاء اللہ, اللہ ان کو بہت نوازا ہے. خیر, تو ہر وقت منفی مت سوچو بھائی. اپنے بارے میں منفی سوچ کے نا خود ہی گھٹ کے مر کے ختم ہو جاؤ گے, اتنا نہیں ہے. اور آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہو نا, یورپ کا فلاں کنٹری, ذرا ان ملک, بعض سارے ملک نہیں, بعض ملک ایسے ہیں وہاں لوگ بیزار آئے ہوئے ہیں ان سے, کہتے ہیں موقع ملے بھاگیں یہاں سے ہم. اتنی کھڈیاں بنی ہوئی ہیں جن میں رہ رہے ہیں. میں بعض ترقی یافتہ ملکوں میں گیا ہوں, دیکھ کے رونا آتا ہے یار, تمہارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں میاں بیوی بھی بچے بھی, اتنی سی کھڈیوں میں رہ رہے ہو. ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے, ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے. مرغیاں کب کہاں پالو گے تم, بچے نہیں پال سکتے تم. ایسے کھڈی میں اس پہ فخر ہے کہ ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, ڈالر میں. ابے ڈالر میں کما رہے ہو تو کر کیا رہے ہو ڈالر میں کما کے. میں نے امریکہ میں, امریکہ تو پھر بھی ان ملکوں سے بہت بہتر ہے, اس میں تھوڑی اسپیس زیادہ ہے, بڑا کنٹری ہے, تو لوگ بڑی جگہوں پہ جا کے رہ لیتے ہیں. لیکن بعض کنٹری تو بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے ان کی, نام ہے بس. اور امریکہ میں بھی بہت پیسہ ہو تو ہے. آپ وہاں کے ڈالر کو دیکھتے ہو. ہم نے ناشتہ کیا نیو یارک کے ایک ہوٹل میں, میں تو دیسی ہوٹل میں جاتا تھا ناشتے کے لیے. پراٹھا اور چنے منگوائے ہم نے, بل جو بنا ہے نا, میں نے کہا اس میں ہم 100 آدمیوں کی دعوت کر لیتے ہیں. تو تم اس پہ خوش ہو ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, کمبختو کھا بھی تو کس میں رہے ہو. میں مسقط میں تو بہت ملک جا چکا ہوں, اور اب تو میں ایسے ٹاپ رہا ہوں, مجھے تو بعض لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں الٹی ہو کے. جیسے دوائیں ری ایکٹ کر جاتی ہیں نا, ایسے ہی بددعائیں بھی بعض دفعہ ری ایکٹ. میں جب مولوی بن رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نیوی میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں پوری دنیا گھوموں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی, پاکستان نیوی میں تھے, مجھے شوق تھا. ہمارے تبلیغ جماعت والے آئے, میرے پٹھان استاذ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے 3 دن مجھ پہ محنت کی سیروزے کی جماعت میں. بولا مولوی بنو, مولوی بنو, میں نے کہا میں نہیں بنوں گا مولوی.
انہوں نے مجھے پیسے دینا شروع کیے، ہدیے. میں 17 سال کا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لے گئے پیپسی پلائی انہوں نے. محبت سے انسان کا دل پگھلتا ہے. تبلیغ والوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی. ایک مولانا صاحب ابھی تبلیغ کے خلاف تقریر کر رہے تھے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے، چور کو چور نہیں کہتے، ان کی برائی کر رہے تھے. آپ نے چور کو چور کہہ کے کون سی توبہ کروا دی ہے؟ شریعت کام کو دیکھتی ہے، کام کیا ہو رہا ہے، طریقے کو فوکس نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے چور کو چور کہہ کے توبہ کروا دی بہت اچھی بات ہے، اور چور کو چور کہہ کے اس کے دل میں نفرت ڈال کے اور چوری پہ پکا کر دیا، پھر کیا کام کر دیا آپ نے؟ تو میں 3 دن انہوں نے محنت کی، بوتلیں پلائیں. بولا یار مجھے ان کا خیال تھا میرے بارے میں نہیں کہہ رہا، ان کا خیال تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. تو انہوں نے کہا مدرسے میں جاؤ، اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. میں جو مولویوں سے اللہ معاف فرمائے، میرا اپنا قصور تھا، مجھے تو یہ ٹوپی سے ہی وہ تو ہم تو جاتے تھے یوں کر کے کالج میں پفے منایا کرتے تھے. ٹوپی ہم یوں کر کے پہنتے تھے. نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے. تو ٹوپی یہاں رکھتے تھے تاکہ بال خراب نہ ہو. تو ایسا آدمی مولوی کدھر بنے گا؟ مدرسے میں جاتا ہی ٹرینڈ کروائی انہوں نے، سب سے پہلے اس طرح پھروایا. قیامت بن کے وہ میرے اوپر وہ دن مجھے یاد ہے. خیر، تو انہوں نے اتنا رام کیا، اتنا سمجھایا، محبت دی. بالآخر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. اور جب میں مدرسے گیا ہوں 2 سال بہت ٹینشن میں گزارے ہیں، چھپ چھپ کے روتا تھا میں، کیونکہ کالج کی زندگی اور مدرسہ بھی مفتی رشید احمد صاحب کا، وہ بہت ان کے یہاں سختی تھی. تو وہ اتنی سی جگہ پہ وہ ساری دوستیاں ختم، جگولے گنڈے اور یوں کر کے بال بنانا اور اسٹائل مسٹائل، جو ہمارے کیا اسٹائل تھے اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. کسی برائی میں نہیں گئے الحمدللہ، کوئی لڑکیوں کا پیچھا، یہ غیر اخلاقی کاموں میں نہیں گئے ہم. اللہ نے بچایا، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. باقی سارے تو لیکن وہ جب آئے ہیں تو بالکل، لیکن ہم نے بس اللہ نے ایسی ہمت دی. میں نے کہا بھائی اب میری قبر بنے گی تو یہاں بنے گی، اب میں ریورس نہیں. اس وقت جو مجھے تانے ملتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں یار، کمپیوٹر کا کورس کرتے، یہ کرتے، فوج میں جاتے، نیوی میں جاتے، فلانا کرتے، کیا ہو گیا. رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے، قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی. تو ایک دفعہ ہم نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے اتنی، کہتے ہیں میری عمر لمبی صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے. بڑے خوش مزاج آدمی تھے. کہہ رہے قادیانیوں نے مجھے مرنے کی اتنی بد دعائیں دی ہیں کہ وہ ساری ریورس ہو کے مجھ پہ لگ رہی ہیں. وہ بڑا مزہ آتا تھا. ان کی پنجابی بڑی پیاری تھی. انہوں نے ربوا کا نام چینج کروا کے چناب نگر کر دیا جو اوریجنل نام تھا. قادیانیوں نے ربوا کیا ہوا تھا تاکہ قرآن کی آیتیں اس پہ فٹ کریں. تو جب وہ آئے ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ربوا کا نام تبدیل کر دیا؟ میں نے کہا نہیں پتا. کہتے ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں. مٹھائی کو کہہ رہے تھے مٹھیائی. حضرت بہت بڑے عالم تھے. آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے، ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی. مجھے پہلے سمجھ میں مٹھیائی کیا ہوتی ہے، ہم تو پنجاب میں رہے نہیں نا زیادہ. ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ لفظ مجھے یاد رہ گیا. جب بھی مٹھائی سامنے آتی ہے مجھے ان کا وہ کہ ادھر مٹھیائیاں بٹ رہی ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بات کیا چل رہی تھی یار، ختم کریں، ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں بہت زیادہ کلابازیاں کھا رہا ہوں آج میں بیان میں. جی بھائی، ہاں وہ میں حدیث پوری کروں تو میں پاکستان کا نا کچھ مثبت پہلو بھی دکھا دیا کرو جا کے. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی بھی ہیں، محبتیں ہیں لوگوں میں. خدا کی قسم جو چیریٹی ہمارے یہاں سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے حکمرانوں میں 2 نمبری ہوگی، عوام بہت زرخیز ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، پھلوں کے ذائقے. ابھی میں گیا ہوں افریقہ کا آم بہت میٹھا تھا، بہت اچھا تھا بے شک. جب اپنے گھر میں آئے ہوں دروازہ کھولتے کینو مالٹوں کی خوشبو، یہ خوشبو آپ کو وہاں نہیں ملے گی. اللہ میاں نے بہت کچھ رکھا ہے ہماری زمین میں. کوئی جیب میں کینو لے کے بیٹھا ہوا ہوگا نا، ایک ممبر تک خوشبو آ رہی ہوگی اس کی. یہ خوشبو دنیا کے پھلوں میں
نہیں ہے. امرود گھر میں رکھا ہوتا ہے, باہر خوشبو آ رہی ہوتی ہے. خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک خربوزہ رکھ دو, دوسرا خود بخود رنگ پکڑے گا. تو بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی, ایسا ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ ملک, اس کا آئین اسلامی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے, ہماری غلطی ہے, وہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے. لیکن آئین ہمارا اسلامی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ ہماری کوتاہی ہے, حکمرانوں کی بھی, عوام کی بھی ہے, اس میں ہماری تنظیموں کی بھی ہے کہ لیگل وے میں کام کرنے کی کوشش نہیں. جب کوئی اٹھتا ہے خلافت کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. بھائی لیگل وے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لیبیا میں دیکھو نا, حکومت کا پلٹا کیا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. تو ہم حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے خلاف ہیں, احتجاج اور دھرنوں کے خلاف نہیں ہیں ہم. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو, ظالم کے سامنے حق بات کا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ اسلحے کی طاقت سے حکومت کا تختہ الٹنے کی جب کوشش کی جائے گی تو یہ ایک پاکستان ایک پھل کی طرح ہے جس کے نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ پھل کاٹو گے, کیش کوئی اور کرائے گا. لیبیا کی عوام نے وہاں کے حاکم کے خلاف جو حکومت کا تختہ الٹا ہے اس کو کیش امریکہ نے کرایا ہے. اور بنگلہ دیش پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش میں پوری قوم ایک تھی, ہمارے یہاں پوری قوم ایک نہیں ہے. بہت سے بکے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, دبا کے ان کو پیسہ آ رہا ہے. آپ محنت کرو گے, کیش وہ کرا لیں گے. یہاں تو ہم بلوچ, پٹھان, پنجابی, سرائکی, مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش تو ایک بنگلہ دیشی ہے. اور انہوں نے کون سی مسلح بغاوت کی ہے؟ مسلح بغاوت تھوڑی کی ہے, وہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے وہ لوگ. تو احتجاج کرنے سے کون خلاف کرتا ہے؟ پی ڈی ایم نے حکومت گرائی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کی, اس سے کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیگل وے میں جو بھی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں بم لے کے چڑھ جانے کی, کیونکہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں جو مسلح بغاوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے یہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, یہ ملک اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا, یہ ملک امریکہ کی گود میں جا کے گرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی تو گرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی گرا ہوا ہوتا تو امریکہ واٹ لگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا پاکستان کی. اس کو پتا ہے نہیں گرا ہوا, جو گرے ہوئے ہیں اس کو ہم کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ لوگ. ملیشیا مکمل امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پھڈا نہیں ہے. آپ اگر آج اب سرنڈر کر دیں تو آپ کا ملک میں بھی امن ہو جائے گا. آپ نے سرنڈر نہیں کیا امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل, اس لیے آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سرنڈر کر دیں تو ملیشیا سے آگے نکل جائے گا پاکستان. جن ملکوں میں 100% اسلامی ملکوں میں امن ہے نا, یا تو گورنمنٹ بہت پاورفل ہے یا وہ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. امریکہ کی ساری پالیسیاں انہوں نے لے لی ہیں, ہم لوگ لے نہیں رہے ہیں. تو اور کچھ باتیں ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں گے تو بتاؤں گا, وہ ممبر پہ نہیں بتائی جاتی ہیں. پاکستان میں اور بہت کچھ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہے, وہ ہے. پھر بھی سسٹم بھی ہے, وہ بھی میں فیور نہیں کر رہا حکومت کو. یا تو بس وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. منہ پہ تعریف کرنے سے نبی نے منع کیا, لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ خوبیاں اتنی خاندانی تھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جائے, کیونکہ یہ خوبیاں ہی بہت زبردست ہیں. بعض اب ایسی خوبی ہوتی ہے انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. فرمایا, ایک بردباری, برداشت, اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. حلم کا مطلب غصہ جلدی نہیں آتا, سوچتے ہو. اور انات کا مطلب جلدی فیصلہ بھی نہیں کرتے, تمام پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو. لیڈر میں بھی یہی خاصیت ہوتی ہے. گھر کے سربراہ میں بھی یہ جو 3 طلاقیں دھڑ دھڑ نکالتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ غصے پہ کنٹرول ہے اور فیصلے بھی جلد بازی, پھر روتے پیٹتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سزا دی ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ اللہ کو جلد باز آدمی کو سربراہ بنانا ہی نہیں ہے گھر کا. اللہ عورت کو کہتے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں دے دی نا, عورت تو رو رہی ہے میرے بچے. اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا, کل یہ 3 چاقو بھی مار دیتا جلد بازی میں, گولیاں بھی چلا سکتا تھا. اس کو کنٹرول نہیں ہے. جن کو کنٹرول ہوتا ہے بڑے بڑے پھڈے گھر میں ہوتے ہیں, ان کے منہ سے طلاقیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو نا, نکلی تھی طلاقیں کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ بہت جھگڑے ہوتے تھے باپ داداؤں کے دادیوں سے, نانیوں کے نانا کے نانی سے. 2 سال بات چیت بند رہتی تھی. دادی ادھر, پتہ نہیں بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے. خیر میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں 4 سال سے لڑ رہے ہیں, بچے پھر بھی تفصیل سے پیدا ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے پھڈے بھی ہیں اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ
ایسے ایسے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے، بچے اور پریگننٹ ہوتی ہے عورت، 5واں بھی آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پریگننسی بھی ہو گئی. تو ایک صاحب نے پھر مجھے بتایا، کہتے ہیں یار جب دماغ پہ چڑھتی ہے تو پھر پھڈا وڈا بھول جاتے ہیں ہم. اس نے خود مجھے بتایا کہ یار بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے دوبارہ سے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھڈا شروع. تو الحلم والانا، غصے میں زبان پہ کنٹرول کرو، طلاقوں کا لفظ زبان سے نہیں نکالو. جتنا ہی کوئی بھڑکائے، جتنا ہی کوئی جذباتی دلائے، نہ بھائی طلاق تو ایسا کام ہے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد، مشورہ لینے کے بعد، پھر شریعت نے کون سا طریقہ جائز رکھا ہے، کون سا ناجائز، علماء سے مشورے، اور اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ کرے. اور اس میں بھی شریعت نے کہا بس ایک سے زیادہ نہیں دینی، تاکہ تمہارے لیے واپسی کا آپشن کھلا رہے. سارے گدھے بنے ہوئے ہیں، دھڑ 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 دھڑ، پھر مفتیوں کا دماغ کھاتے ہیں. حلال کر دو بھائی، ہم اللہ کے حلال حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ ہم کیسے حلال کر دیں یار؟ ہماری شریعت تھوڑی ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا اسی مجلس میں ہو یا اگلی مجلس میں ہو. تو اللہ سے جا کے لڑو، اللہ سے جا کے لڑو بھائی، ہم سے نہیں لڑو. اللہ نے کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں، ختم. اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنا پیارا رشتہ ایک دم سے ختم کیوں کر دیا؟ اسلام نے اس لیے ختم کیا، اسلام سربراہ اسی کو بنانا چاہتا ہے گھر کا جس کی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو. کیونکہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں، اس کو ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول پاور پھر ہر جگہ ہی ختم ہوگی. وہ ڈپریشن کا مریض ہے بھائی، اس کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی ہے. اور خواتین بھی یہ کر رہی ہیں، ذرا سا میاں کی آمدن میں جا کے کورٹ سے کھلا، وہ بھی پاگل ہوئی بھی ہیں. اس کے بعد پھر ساری زندگی دھکے کھاتی ہے، دوبارہ شوہر نہیں ملتا ان کو. بعض دفعہ تو وہ خلا شہی ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. اور اگر ہو بھی گیا، شوہر نے سائن کر بھی دیے، تو پھر دوسرا مرد وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا بعض دفعہ. کیوں جلد بازی کرو بھائی؟ یہ دنیا جنت نہیں ہے، اس میں کمپرومائز کر کے زندگی. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورے پورے پیڑے کھاتا رہوں میں بیٹھ کے، سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لوں. نا 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 نا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی، طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا سب کے گھر، کہہ رہے ہمارے گھر میں محبت نہیں ہے. کہ سب کے گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی، کمپرومائز کیا جاتا ہے. طلاق تو شریعت نے رکھی ہے جب ناقابل برداشت، بالکل اب لگے کہ سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا، ڈپریشن سے برین ہیمریج نہ ہو جائے، تب جا کے، وہ بھی تمیز سے. کیونکہ جہاں ساتھ رہنے میں برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے نا، الگ ہونے میں ڈبل 2 رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے، علیحدگی کا فیصلہ بھی ریلیکس، ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی. نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرو. شریعت نے جلدی نکاح کا تو حکم دیا ہے، لیکن رشتے کو جلدی ہاں کرنے کا حکم نہیں دیا. جیسے کوئی رشتہ آیا، میں ایک حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا، بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب تھے، ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے، ایک کیپسول کھا رہے تھے، مجھے دکھا رہے ہیں، میں ایک ہاتھ میں کھا کے ہنستا رہتا ہوں سارا دن، ڈپریشن کا کیپسول ہے. میں نے کہا خیر ضرورت کیا ہے آپ کو یہ کھانے؟ کہہ رہے میں نے دوسری شادی کی، گلے پڑ گئی ہے. کہہ رہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے. میں نے کہا کیسے کی؟ کہہ رہے یہاں کلینک کے سامنے سے گزر کے ایک حسینہ جا رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ نا، کوئی حسین لڑکی تھی، پیچھے پیچھے ہو گئے اس کے. حسینہ گزری، یہ مطلب سے نکلے، ماجونیں تو کھائی بھی ہوتی ہیں حکیموں نے. ایک دم بیلنس زیادہ آ گیا تھا، کوئی ایسا چمچ کھا لیا ہوگا، بیلنس ڈبل ہو گیا. اب حسینہ جا رہی ہے اماں کے ساتھ اپنی، ان کی نظر پڑی، نکل لیے پیچھے 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 جا جا کے اس کو روک لیا. وہ اماں سے پوچھا یہ وغیرہ، نہ خاندان دیکھ رہے ہو تم، نہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ کون ہے کیا ہے، ٹک کر کے شادی کی. اس نے جو حکیم صاحب کے سارے بیلنس ختم کر دیا اس نے. آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے وہ غیبت ویبت کی بات نہیں ہے. تو بیڑا غرق کر دیا بیچارے کا. طلاق بھی نہیں دے سکتے، کہہ رہے ماریں گے اس کے رشتے دار اتنے. تو جلد بازی کا فیصلہ. آج نوجوانوں اکثر عشق معاشقہ ہو جاتا ہے، شکلوں پہ مر رہے ہوتے ہیں، بس شکل اچھی لگی. بھائی ہم جو کہتے ہیں نا، جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیجو، تو اچھی لگنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. صرف شکل نہیں ہے، اچھی لگنے کا مطلب بہت. ما طاب لکم من النساء جو قرآن کہہ رہا ہے جو تمہیں اچھی لگیں، اس کا مطلب جو کسی مسئلے سے تمہیں مناسب لگیں. بہت ساری چیزیں اس میں، ایک دم دوڑ جو رکشے میں بیٹھی ہوئی وہی اس کے پیچھے نکل لی ہے. کتنے موبائل والوں کے پاس کوئی لڑکی بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور اس بیلنس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اس سے.
کچھ کی تکا لگ بھی جاتا ہے, کامیاب بھی ہو جاتی ہے. بھائی یہ کیا یار, بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور بس آپ نے اس کو پسند کیا اور شادی کر لی. کیا کہہ رہے ہیں یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ان کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں جلد بازی. خیر یہ رپورٹیں ان کے پاس. خیر بہرحال بھائی, تو ایک اصول مجھے بھی بنانا چاہیے, آپ کو بھی. ہمیشہ کوئی تجزیہ کرنا ہے, کوئی رائے دینی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لینا. اور یہ لفظ ریلیکس, اپنے آپ کو بھی جب بھی آپ ایک دم یوں جاؤ نا, ایک دم کوئی فیصلہ, اپنے آپ کو بولو ریلیکس. کیا بولو؟ ریلیکس. ٹھنڈا پانی رہو. ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو, ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہیں بیٹھا رہتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور وہ میں سب کے سامنے نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن بات کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنی لمبی تو بات کر دی تم نے. پھر پچھلے جمعے آیا لیکن آپ نہیں تھے, آج پھر آیا ہوں. اگر آپ آج اکیلے میری بات سن لیں آپ کی مہربانی ہوگی. مجھے کسی چیز کی اجازت لینی ہے. دراصل میں تھوڑا دور سے آتا ہوں. کہاں بھائی پورا لیٹر میں وہ بات ہی لکھ دیتے. کہاں کون صاحب ہیں یہ؟ اچھا 2 منٹ ملتے ہیں. پیسے ویسوں کا تعاون نہیں کرتا میں, یہ بتا دوں. میں یہ پہلے بتا دوں, اگر اس سلسلے میں ملنے آئے تو ایک دھیلا نہیں لے. تعاون کرتا ہوں تو وہ جو آئے تو اس کے ساتھ نہیں کرتا, جس کا مجھے خود سے پتہ چل جائے غریب مسکین ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں میں. پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے 2-4 دفعہ ایسے کیا تو پھر میرے لیے مصیبت بن گئی وہ. تو اسلام میں 1.25 لاکھ کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا مطلب 1.25 لاکھ؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا 1.25 لاکھ کلمہ, وہ 70,000 یا 1.25 لاکھ ایسے ہے نا, تو وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. کیا ہم مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ پڑھ کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی پڑھ کر نہیں بخشا چاہیے. وہ اولادی کیوں نہیں بخشتا چاہے وہ اولاد. یہ ان کا مطلب ہے کہ آج کل مرنے کے بعد اولاد بھی ایصال ثواب نہیں کرتی, تو ہم خود اپنے لیے غریبی میں ایصال ثواب ایڈوانس میں کر کے رکھیں. تو بھائی وہ ضرورت نہیں ہے, وہ تو جو پڑھ رہے ہو وہ ایصال ثواب ہی ہے, وہ قبر میں ہی کام آئے گا. یعنی ان کا مقصد ہے میں تلاوت کروں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مجھے ملے, تو وہ تو مل رہا ہے بھائی وہ, اور ثواب دنیا میں تھوڑی, وہ تو قبر میں جانے کے بعد نہیں ملے گا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, پہلے کم ٹینشن ہے. میں نے اب تک 9,000 مرتبہ کلمہ اور 9,000 مرتبہ استغفار پڑھا ہے, اور میں اپنے لیے رکھوں یا ہدیہ کر دوں؟ ابے بھائی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے. آپ پڑھو بس, اللہ کے سے دعا مانگو, اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ. زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے, تو اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے, پہنچا دے گا اللہ. کیا خیال ہے؟ اس طرح قرآن پاک کا بھی پوچھنا ہے کہ میں اپنے لیے رکھوں یا مردوں کو بخش دوں. اچھا یہ خاتون ہے, میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک میں اپنے لیے رکھ لوں, دوسرا مردوں کو بخش دوں؟ آپ پورا قرآن پاک تسلی سے پڑھا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے, آگے نہ بڑھیں. یہ سے وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ دعا ایسے مانگتے تھے, اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا جو پڑھا, اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, فلانا فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام, تابعین سے ہوتے 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 چاروں امام, پھر سارے محدثین, امام بخاری اور جتنے محدثین عظام. ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو, اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے, بس کافی ہے اتنا. اور زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے, بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو, ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے رٹا لگاتے تھے مسلمین, مسلمات, مومنین, مومنات, پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. ایصال ثواب کے ایسے کریں, اپنے محرومین کی کا نام لے کر ایصال ثواب کریں, یا کل مسلمین کے لیے ایصال ثواب کریں؟ بس مرحومین کا نام لے کے کر دیا کرو, اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ملتا ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتا. بعض کی رائے یہ, تو اس قول کے مطابق پھر اسپیسیفک کسی خاص فرد کے لیے کر دیا تو ٹھیک ہے. دیکھو حدیث سے صدقہ ثابت ہے, اس کو فوکس کیا کرو. افاتصدق عنہا, صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں.
تو ابا کے لیے اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ, مسجد میں پنکھا لگا دیا, کنواں کھدوا دیا, غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ, وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز ملے. بس ثواب میں صدقہ کرو, نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دیں کہ اس کا ثواب فلاں کو, یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا, مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے, کتنی بڑی خدمت ہے یار. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ایک ہمیشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا. اتنی ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچھی ہو. بینک سرکاری ملازم, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں جناب, حکومت کا بینک. کیا لکھا ہے ہم سر یار, لمبے سوال نہ پوچھا کرو. بینک سے پیسے ملتے ہیں اور پھر آپ یوں تنخواہ کٹوتی ہوتی ہے. اچھا یہ جی پی فنڈ جائز ہے, یہ اضافے کے ساتھ ملتا ہے, وہ بھی جائز ہے, وہ سود نہیں ہے. کیا جی اچھا اچھا نہیں, یہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایڈوانس جو ابھی سیلری کا ٹائم آیا نہیں اس نے دے دی, یہ تو لون دے دیا اس نے اور اس پہ زیادہ کاٹ رہا ہے, تو یہ سود ہے. اگر ایڈوانس سیلری ہے تو کٹوتی کس بات کی ہو؟ اچھا ایڈوانس میں کم سیلری ہے پھر جائز ہے, وہ کٹوتی نہیں ہے اصل میں, وہ سیلری ہی کم دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قسطوں کے کاروبار میں کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے, قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اسی وقت طے ہو جاتا ہے. ہاں پھر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے اس پہ. پھر بھی میں وہ ان کے ورڈ یوز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زمزم کو شراب کہنے سے شراب نہیں بن جاتی, شراب کو زمزم کہنے سے وہ زمزم نہیں بن جاتا. بخاری شریف و مسلم شریف کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں, امت کا اس پر اجماع ہے. اچھا دیکھو یہ ایک اہم بات ہے, حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے, قابل قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ حدیث جب بھی صحیح ہوگی تو بس اس پر عمل کیا جائے گا, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. تبھی بہت سی چیزوں میں اہل حدیثوں کا حنفیوں سے اختلاف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ حدیث صحیح ہوگی اس کو لیا جائے گا بشرطے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو, حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو, حدیث متواتر کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن لیا جائے گا, حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اگر وہ حدیث مشہور کے خلاف جا رہی ہے تو حدیث مشہور کو لیا جائے گا, غیر مشہور کو چاہے وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے گا. اور اگر وہ متواتر کے خلاف ہے تو بھی متواتر کو لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہاں جو ہم حدیث چھوڑ رہے ہوتے ہیں, حدیث نہیں چھوڑ رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ دو حدیث صحیح بھی یقینی ہے, اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے. تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور, اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دیا جائے گا. تو بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے, یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو. یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, دونوں قول ملتے ہیں. راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, اس حدیث کو فوکس کیا. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی تھی اور یا حدیث مشہور یا متواتر کے. تو امام ابو حنیفہ نے سپیریئر رکھا ہے قرآن اور حدیث متواتر کو. اچھا غامدی صاحب اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فقہا لکھتے ہیں خبر واحد ظنی ہے یقینی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے تو خبر واحد ہی کو چھوڑ دیا نا, امام صاحب نے صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو چھوڑیں گے ہم, مقابلے میں نہیں ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے صحیح حدیث. یا قرآن کے مقابلے قرآن میں کوئی لفظ مبہم ہے تو خبر واحد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے تو پھر بھی اس خبر واحد کو لیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں بیان کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی.
اچھا بھائی حنفی کیا لکھا ہے باقیوں 4 کیوں ہیں؟ فقہ صرف 4 کیوں ہیں؟ اور حضرات صاحبین بھی تو مجتہد تھے، ان کا اپنا فقہ کیوں نہیں؟ فقہ صرف 4 اس لیے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ حدیث کی مشہور صرف 6 کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی یہ تکوینی کام ہے، کہ ہوا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. 5واں کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں ہے جس نے باقاعدہ فقہ کو مرتب کیا ہو، کیونکہ جب 4 فقہ مرتب ہو گئے تھے تو امت اس پہ جمع ہو گئی، 5ویں کی ضرورت رہی نہیں. داؤد ظاہری کا بھی مذہب چلا کچھ وقت تک، لیکن وہ ختم ہو گیا، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی، اتنی جان نہیں تھی. تو اس لیے یہ تکوینی کام ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ کوئی یہ ہے کہ حدیث کی اتنی کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی لکھی جتنی ہیں اتنی ہوں گی نا، اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کوئی مزید کتاب لائے گا وہ نہیں قبول کی جائے گی. تو اسی طرح 4 فقہ امام ائمہ مجتہدین نے مرتب کر لیے، امت نے اسی کو مان لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی کسی 5ویں کی، کیونکہ وہ سب کچھ اسی 4 میں آ گیا تھا، اس لیے ضرورت نہیں رہی. اب وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا، میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں قرآن و سنت سے، تو جہاں 4 ہیں ہم 5واں بھی مان لیں گے، لیکن کوئی مرتب تو کریں نا، کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے، وہ الگ فتویٰ، وہ الگ، اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ابے بھائی یہ امام حنیفہ کیا تورات انجیل کو مانتے تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ کی بھی تو فتوے کی کتابیں ہیں نا، اسی کو تو ہم فقہ کہہ رہے ہیں. آپ نہ کہیں تو یہ نام کا اختلاف ہو گیا نا. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو، کتاب طہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے، ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان 4 پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک 5ویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں. اس میں کوئی یہ ایسا بات، یہ تو فیور دے رہا ہوں میں اہل حدیثوں کو، یہ مرتب تو ہونا، تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے. وہ تو رائے نہیں، وہ تو وہ اس کے وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے، وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. تو اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں، ہم جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنی فقہ میں شامل کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی ایک مرتب کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے، وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے نہیں ہماری جو ہے نا وہ مرتب ہوئی ہوئی ہے، یا ہے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پہلے کون سا فقہ 4 اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں؟ اگر آپ کو ایک کتاب تھی تو یہ والی تو نہیں تھی نا، پھر بھی بخاری مسلم تھوڑی تھی. ابو بکر کے دور میں تو قرآن بھی مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا، جب ضرورت ہوئی تو لکھا گیا. تو ایسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا ہے. امام صاحب کے شاگرد، اچھا یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی تو کتاب ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے شاگردوں نے ان کتاب لکھ کے ان کے اقوال کو جمع کر لیا؟ تو اس میں کیا ہے؟ بیکار باتوں میں الجھایا جاتا ہے بلا وجہ کی. امام صاحب کی تو کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب نہ ہو. ان کے شاگرد، ان کی تحقیق تو ہے نا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں، تو وہ اس میں امام حنیفہ کے اقوال بھی ہیں، امام یوسف کے بھی ہیں، امام محمد کے بھی ہیں، اور دلائل سے ان کے تجزیے بھی ہیں. پھر اس پہ بہت کام ہوا ہے، تو پوری خلافتیں چلی ہیں اس پہ. تو میرا یہ مطالبہ جو اہل حدیث حضرات سے ان کے فیور میں ہے کہ بھائی ہم مان لیں گے. بہت سے کیونکہ دیوبندی بڑی شدت برتتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں، ان کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. ہم تو خارج ہی نہیں کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں امت کو بے لگام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہ وہاں سے فتویٰ، وہ بہت سے اہل حدیث مجھ سے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جہاں سے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ جہاں سے بھی مل جائے. کہتے ہیں ہمیں جو قرآن و سنت بیان کرے گا. آپ کو اگر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل صحیح ہے، اس کی دلیل غلط ہے، تو آپ خود مجتہد ہیں. پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ تو پھر خود بخاری سامنے رکھ کے فیصلہ کرو نا. آپ کیوں ایک وراثت کا مسئلہ یہ قرآن دیکھ کے نہیں بتا سکتے، مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا رکوع ہے وراثت کی، اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں. آپ کے ابا جب مرتے ہیں تو کیوں مفتیوں سے رابطہ کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا، بولو اللہ نے صاف بالکل واضح بتایا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا پبلک کے
اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں جو مسائل کا علم ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو. نصیحت, بعض و نصیحت کی باتیں آسان ہیں, جنت جہنم اور رشتہ داری جوڑنا صدقات یہ آسان ہے. مسائل آسان نہیں ہے قرآن میں. یقین نہ آئے تو طلاق کے مسائل نکال لو, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. وراثت کے نکال لو, نماز پڑھنے کا طریقہ نکال لو قرآن سے آپ. تو اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے, اور پھر حدیث سے آگے اجتہاد بھی ہے. اگر حدیث میں بھی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا تو نبی یہ کیوں فرماتے اذا اجتہد المجتہد, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, غلطی کرے تو بھی 1 اجر. اس کا مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے. تو یہ پورا ایک قرآن حدیث اور فقہ مل کے اسلام مکمل ہوتا ہے. تو قرآن حدیث تو ہم سب کے سامنے, آگے اس میں فہم کہ اس سے نکالا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو فہم ہے وہ ہم کہتے ہیں مجتہدین کی فہم آج کے مولویوں کی رائے پر مقدم ہوگی. اور اگر اہل حدیث کا خیال یہ کہ نہیں ہم ان کی فہم, اپنی فہم کو ان کی فہم پہ ترجیح دیں گے, تو ٹھیک ہے آپ دے دیں, لیکن پھر ایک ریٹن فارم میں مرتب اپنا ایک مرتب کریں, اپنا ایک سلیبس بنائیں, اور پھر سب اہل حدیث اس کو مانیں. جیسے فقہ حنفی پوری دنیا میں, شام میں جاؤ, ترکی میں جاؤ, سعودی عرب میں جتنے حنفی ہیں, اور افغانستان, ازبکستان, سب کا ایک فقہ ہے, سب کے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس ہے. افریقہ میں جاؤ, شافی فقہ پوری دنیا میں ایک ہے, مالکی فقہ پوری دنیا میں. یہاں سے چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جو جدید ہے, قدیم میں تو نہیں ہے اختلاف. اور اگر اختلاف ہے بھی تو یہ پتا ہوتا ہے اس میں فتوے والا قول کون سا ہے. کتابوں میں تو بہت اختلاف ہے لیکن فتویٰ ایک پر ہی ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے. وہ 3 سال پڑھ کے, بھی میں افریقہ گیا 8 سال وہاں پڑھا رہے ہیں, تو وہاں بھی کچھ اہل حدیث کے مدرسے ہیں جو اہل حدیث کی نہیں کہتے اپنے آپ کو, وہ وہیں کے کچھ الگ ہی چیزیں ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ 3 سال میں مجتہد بنا رہے ہیں. وہ صحیح ہے نا, ہمارا 8 سال میں مجتہد نہیں بن رہا, وہ فقہ کا پابند ہے, اور وہ 3 سال میں مجتہدین بن رہے ہیں. تو ہر شخص ایک راکٹ بنا ہوا ہے, ہر شخص ایک بم بنا ہوا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی فتویٰ دے سکتا ہے وہ. تو یہ اسلام کا نقصان ہوگا. تو اہل حدیث میں جو علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے, ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے, تو نہ کریں وہ. آپ اگر سمجھتے ہیں, پبلک کو آپ وہ راستہ بتائیں جس میں امت کا اتحاد. پبلک کو آپ یہ بتائیں بھائی میری رائے تو یہ ہے, لیکن چونکہ اس میں مجتہدین کی رائے کچھ اور ہے, تو قرآن و سنت تو انہوں نے بھی سمجھا, میں نے بھی سمجھا, میری رائے یہ ہے. اب اگر آپ کو مجتہدین کی رائے صحیح لگتی ہے آپ اس کو فالو کرو. تو میں تو یہی کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے پہ بھی مجتہدین کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنی رائے نہیں لیتے, ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں. ہم قرآن و سنت میں اپنی نہیں اسلاف کی رائے کو لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اسلاف کی رائے کو سب سے زیادہ ان 4 اماموں نے فالو کی ہے. اگر آپ اسلاف کی رائے کو لے رہے ہوتے تو پھر آپ عورتوں کی سمٹ کے نماز کے قائل ہوتے, مردوں کی طرح نماز کے قائل نہیں ہوتے, کیونکہ اسلاف عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل تھے. اگر آپ اسلاف کی رائے کو آپ لے رہے ہوتے تو آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہوتے. 20 کے قائل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم 16 کے قائل ہوتے آپ, کیونکہ اسلاف میں ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا اس لیے کہ 8 تھی نہیں, کیونکہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلاف کو پہ چلتے تو آپ 3 طلاق کو 1 نہ کہتے. میں نے اس پہ کتنی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا بھائی, 3 طلاق کو 1 کہنا اسلاف میں کسی کا مذہب نہیں ہے. اس پہ ایک بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا کہ فلاں کا بھی رائے ہے, فلاں کی بھی رائے ہے, فلاں بھی صحابی کا فتویٰ ہے 3 1 ہوتی ہیں. تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نا پھینکنے کے ماہر ہیں, اتنی بڑی بات کر دی, حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں, کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے, عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے, حضرت اکرمہ 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں 3 کو 1. لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے, یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے. کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو, کوئی بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا, سند ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے نا, ایسی ہوائی باتیں ہیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتی یکون مع الکلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ, اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دے.
تو وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 ایک ہوتی ہیں، اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی، اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 ایک ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے، مورخ ہے محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. تو اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے، وہ تھوڑی اتنی بری، مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے، تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلان کی بھی یہی رائے ہے، فلاں بھی، تو بھائی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی جائے. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی بات ہے نہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ شادیوں اور فطرت میں ترغیب دیتے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا، جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے، احساس کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا، آدمی جہاد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنادن شادیاں بھی کرتے تھے. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی ہیں. کیونکہ دین، شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی، دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے، اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا، یہ کر لے. انہوں نے انہیں اجازت دے دی ہے. سارے پادری نہیں، کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے، سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات، جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے، سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہوگا. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے، ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک نے 2 3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا، تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا، اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے، اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1، بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا، زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا، میں فل جت جاؤں گا، اس میں شادیاں وادیاں نہیں کروں گا میں. تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا، جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی، بیوہ ہوں گی، وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا، کھانا نہیں کھانے دوں گا، تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان جائے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں، لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب شادیاں نہیں کروں گا، قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا؟ کہ روٹی چوری نہیں کرو. اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف، کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوگی، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں، میرا بھی پیٹ ہے، سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا، یار برداشت سے باہر ہو گیا، چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو، ان کو بھی میں نے منع کیا، کھانا کھانے میں نہیں لگنا، روٹیاں خریدنا، لائن میں لگنا، یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ، چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا، زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے، اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا، آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے ہیں انڈے لیتے ہوئے آئیے گا.
میں نے کہا تو طلاق دے, اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں, زنا ختم ہوتا ہے, چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں, ڈرگس, کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی, سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے, بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ رہے ہیں. اسلام کہہ رہے ہیں آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو, نئی نسل نے آنا ہے, تو آپ کی نسل آئے گی وہ آپ کے مذہب پر, آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا, دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا, محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی, آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ, اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے, یہ اس لیے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے, دین کی خدمت میں لگے رہتے, آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. تو اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے, کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے, تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ووٹ بینک. کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں, پورا کراچی چیخ اٹھانا, اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں, تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہیں؟ تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں, ان کی پاور بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے, ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے تو آگے بھی نسل ہوگی تمہاری, تو کل ہم, میرے باپ شادی نہ کرتا, اولاد نہ ہوتی, میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا, میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کی اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی؟ ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے, اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے ہیں, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدھے ہیں یار. چلو پھر یہ کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. یہ بہت لمبا سوال ہے, یہ آپ جمع کرا دیں, میں تسلی سے پڑھوں گا اس کو, پھر آپ زبان سے بتا دیں مجھے. ہاں بلیاں ہاں بلیاں رکھی ہوئی ہیں نہیں, بچے پر باپ کی اطاعت لازم ہے, اس کو چاہیے نکالے گھر سے. نہیں, بچہ غلط کر رہا ہے. اگر ابا کو گھر میں بلیاں پسند نہیں ہے تو بچے پر لازم ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالے. بچے سمیت بلیوں کو گھر سے باہر نکال دیں, تھیلے میں بچہ بھی ڈالیں, بلیاں بھی ڈالیں, ان کو کہیں پہاڑ پہ رکھ کے آ جائیں. اب تو پھر تو ہم پولیس کا کیس, میں کیا کر سکتا ہوں, بچہ آپ کا ہے.
نہیں اس کو میرے پاس لے آئے, میں اس کو سمجھاؤں گا, تھیلے میں ڈال کے بلیوں کے ساتھ ہی لے آئے. دیکھیں اب جب باپ کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تو میرا تو بچہ ہی نہیں ہے, جب باپ کی نہیں سن رہا تو میری کہاں سے سنے گا نا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. ہاں اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے. کہہ رہے ہیں اگر مسلمان برحق ہیں تو پوری دنیا میں عیسائیت زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے دنیا میں زیادہ عیسائیت کا ہونا کہ آپ برحق ہیں. یہ تو کہنا پہلے اس اصول کا صحیح ہونا تو ثابت کرو کہ جو دنیا میں زیادہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. یہ کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. دنیا میں چور زیادہ ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھو کتنے ملکوں میں لائٹ چلی جاتی ہے نا جن کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں, دنا دن چوریاں شروع ہوتی ہیں. شرابی زیادہ ہیں یا شراب سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ آپ مجھے بات بتاؤ. شرابی زیادہ ہیں. اگر پورا دنیا کا ریشو نکالو, غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل, تو کیا شراب صحیح ہے؟ دنیا میں نکاح کرنے والے زیادہ ہیں یا زنا کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب زنا کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. کیا زنا کرنا ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے لیکن پریکٹسنگ عیسائی دنیا میں 4-6 بچے ہوں گے. صرف اتنے عیسائی ہیں کہ ہم یعنی کرسچن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, منہ سے بولتے بھی نہیں اپنے آپ کو عیسائی, چرچ کبھی زندگی میں بھی نہیں گئے. مسلمان عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن 99% پریکٹسنگ ہے. میں نہیں کہہ رہا 100% اسلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن میجر حکام میں فالو کرتے ہیں. ہماری جمعے کے دن مسجدیں دنا دن بھری ہوئی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے پوری دنیا کو پتا چلتا ہے رمضان آ گیا ان کا. عیسائیوں کا رمضان پتا چلتا ہے کبھی کب روزے آئے کب گئے. تو ہمارا تو پورا سیٹ اپ, پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ, جس مسجد میں امریکہ کینیڈا میں نماز پڑھی کہنے چرچ تھا, عیسائیوں نے ہمیں بیچ دیا کہ بندہ ہی نہیں آتا کوئی. تو پریکٹس کون کر رہا ہے؟ تو آپ یہ سوال ان پہ گھما دیں کہ پوری دنیا میں فالو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے یا کرسچینٹی کو کیا جاتا ہے؟ تو آج صاف واضح ہے, فالو کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیسائی پادریوں کی داڑیاں نہیں ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے قائل تھے, زنا کے قائل نہیں تھے. عیسائیوں میں زنا زیادہ ہے اور مسلمانوں میں نکاح زیادہ ہے. عیسائیوں میں شراب زیادہ ہے, مسلمانوں میں شراب سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے. عیسائیوں میں چرچ جانے کا ریشو کم ہے, مسلمانوں میں مسجد جانے کا ریشو 20 گنا زیادہ ہے. عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. مسواک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی. عیسائیوں میں تو میں نے بتایا کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک آدمی نے بنیان پہنا ہوا تھا, میں نے کہا یہ جوتے کا ڈبہ نکالنا, جب اس نے یوں کیا ہے نا, تو ابھی میں افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہوں, میں نے کہا ادھر کا ولاگ بننا چاہیے بھائی, ادھر جنگلوں میں بھول جاؤ, بے ہوتے ہوتے بچاؤں میں. کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں زیادہ ہیں. مسلمانوں کی عید دیکھ لو, عیسائیوں کی عید دیکھ لو. مسلمانوں کی عید اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. عیسائیوں کی عید تبدیل ہو چکی ہے, تو کرسمس جس طرح سے ہو رہی ہے رات کے وقت, حالانکہ مذہبی تہوار ہمیشہ دن میں ہوتے ہیں, رات کو ہوتے ہی نہیں ہے. تو ان کی تو سب کچھ فنش ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارا تو سب ایز اٹ از باقی ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات باقی ہیں, ہمارے پاس قرآن باقی ہے, ساری چیزیں باقی ہیں. اور ہم حضرت عیسیٰ کو رسپیکٹ بھی ان سے زیادہ دیتے ہیں. ایک عیسائی نے مذاق اڑایا ایک دیوبند کے ایک عالم کا نا, کہ تمہاری کیا اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا کہ کیسا چہرہ بنایا؟ انہوں نے کہا ویسا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھا ویسا بنایا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ عیسائی تو بہت تھوڑے سے, ابھی میں نے وہ ایمش قوم ہے نا امریکہ کی, ان کا ولاگ بنایا تھا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے پریکٹسنگ. پھر بھی ہم عیسائیت کو دوسروں کی نسبت فیور دیتے ہیں. اسلام کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائیت ہے. اور عیسائیوں میں کہ قرآن نے ان کی تعریف بھی کی, ان کا دل نرم ہوتا ہے, ان میں اسلام میں کنورٹ ہونے کا ریشو سب سے زیادہ ہے. تو یہ دل بھی اسلام کا ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. جی اچھا ماشاء اللہ, ہم کاکڑ زئی ہیں, ہمارے بہت سے رشتے دار یوسف زئی ہیں, حقیقت ہے, ککے زئی.
جی گناہگار ہوں گے. نہیں، ماں باپ کو ظلم کرنا یہ بہت اہم بات ہے. ماں باپ بیلنس نہیں کرتے بعض دفعہ اولاد میں. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے. کسی کو ایسا ستیلا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پھر اس کے خلاف دوسرے بھائیوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ایسے ماں باپ گناہگار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, صحیح حدیث ہے, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اعدلوا فی اولادکم, اپنی اولاد میں برابری کرو. میں اتنا خیال کرتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ایک بچے کو ساتھ سلایا تو مجھے خیال ہوتا ہے دوسرا جیسے ہوتا ہے نا, لیٹے تو ایک چھوٹے بچے کو بلا لیا تو ایک کو پیار کیا, ایسا نہ ہو 2-3 دفعہ اس کو پیار کیا تو وہ بولے گا ابا اس کو کر رہے ہیں ہمیں نہیں کر رہے, تو پھر اس کو بھی کرتا ہوں میں. بچوں میں یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ یار اس کو ماں باپ ایک کو اتنا لاڈلا بنایا ہوا ہوتا ہے, دوسرے کو بعض دفعہ بیٹیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. بعض جاہلوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹوں کو ہی لاڈلا بیٹی کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے وہ. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اس کا. ماں باپ گناہگار ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے آگے کے دانت شہید ہوئے تھے. وہ حدیث ضعیف ہے. فضائل اعمال میں وہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے. جی ان کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں جا سکتے, نہ جا نہیں سکتے. اگر 100% حرام ہے پھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی.